الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. صدق اللہ العظیم. قرآن مقدس کی ایک زبردست آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. تو ایک تو غیر مسلم جو اللہ کی آیتوں کا کھلم کھلا زبانی طور پر عملی طور پر انکار کرتے ہیں، اور دوسرے وہ مسلمان بھی ڈرے جو عملی اعتبار سے اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. زبانی اعتبار سے تو سبھی مسلمان پورے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے بہت سارے مسلمان عملی اعتبار سے قرآن مقدس کا انکار کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے وہ عملی اعتبار سے انکار کے ہی زمرے میں آئے گا. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ایسے غیر مسلموں کو جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور ایسے مسلمانوں کو بھی جو عملی طور پر اللہ کی آیت کا انکار کرتے ہیں، دونوں سے کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کو ہم جلد ہی نسلیہم ڈالیں گے نارن جہنم میں. تو اب آیت کے اگلے حصے میں قرآن کے ایک علمی اعجاز اور حقیقت کو ملاحظہ کیجیے. اللہ فرماتا ہے لما نضجت جلودہم، تو جہنم میں جب جب ان کا جلد اسکن جل جائے گا، بھن جائے گا، بدلناہم جلودا غیرہا، تو اللہ کہہ رہے ہیں تو ہم ان کی چمڑی کو، ان کے جلد کو ہم بدل دیں گے، ریپلیس کر دیں گے، دوسرا جلد، نیا تازہ جلد لگا دیں گے. لیذوقوا العذاب، تاکہ یہ عذاب چکھتے رہیں، ان کو عذاب ملتا رہے. ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ عزیزا زبردست ہے، غالب ہونے والا ہے، حکیما حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں جہاں جہاں ان اللہ کان عزیزا حکیما اس طریقے کا سنٹینس ذکر کرتا ہے تو اس سے پہلے کسی بڑی حقیقت کا ذکر ہوتا ہے، جیسے کہ اس آیت میں ایک بڑی حقیقت کا ذکر ہے. تو آیت کا یہ حصہ سائنٹیفک ورس ہے اور اس نے کتنا دھمال اور کمال کیا، آپ ذرا اس واقعے کو سنیے. تو اب جو کچھ میں بتانے جا رہا ہوں نیٹ پر آپ کو مل جائے گا، ویڈیوز کی شکل میں، کانٹینٹ کی شکل میں آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے آیت کے اندر جو حقیقت بیان کیا گیا ہے اس کو سمجھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان کا جو یہ جلد ہوتا ہے، اسکن ہوتا ہے، اس کے اندر سیپٹرز ہوتے ہیں، یعنی جو درد اور الم تکلیف کو فیل کرتے ہیں، احساس کرتے ہیں. تو اگر یہ چمڑی جلد جل جائے، سوئی چبھاؤ درد نہیں کرے گا، زخم ہوگا چوٹ لگے گا تو درد نہیں کرے گا، کیونکہ جو جلد کے اندر، اسکن کے اندر سیپٹرز تھے درد الم محسوس کرنے کے، وہ ختم ہو گئے، وہ برباد ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بڑی حقیقت کا ذکر کرتا ہے. اور جبکہ اس سے پہلے انسان سمجھا کرتے تھے کہ انسان جو درد الم تکلیف کا احساس کرتا ہے تو برین کی وجہ سے، یا جس میں کہ ہر حصے میں گوشتوں اور ہڈیوں وغیرہ میں بھی درد الم سہنے کی صلاحیت ہے. لیکن 20ویں صدی میں جدید سائنس نے اس بات کا پتہ لگایا کہ انسان کا جو جلد اسکن ہوتا ہے اس کے اندر سیپٹرز ہوتے ہیں جو درد اور الم کو محسوس کرتے ہیں. تو قرآن مقدس کے اس سائنٹیفک ورڈ سے متاثر ہو کر تھائی لینڈ میں ایناٹومی کے ایک بڑے پروفیسر ڈاکٹر تیجا شان نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا. تو ہوا یوں کہ ایک عالم دین نے ڈاکٹر تیجا شان کو قرآن مقدس کی ایک آیت پیش کیا کہ یہ دیکھ لیجیے کتنی بڑی حقیقت کا اس میں ذکر ہے. میں جا رہا ہوں کہ آپ تو پروفیسر ہیں ایک بڑے اسکول کے، آپ اس کی اسٹڈی کریں اور مسلم جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے سامنے آپ بتائیں کہ قرآن میں سائنٹیفک ورڈز ہیں، سائنس کا ذکر ہے، میری یہ خواہش آپ ایسا کر دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. ڈاکٹر تیجا شان یہ بودھ دھرم کے ماننے والے تھے، تو پھر انہوں نے اسٹڈی کرنا شروع کر دیا قرآن مقدس کی اس آیت کا. اس کے بعد بہت سارے اسکولس میں انہوں نے لیکچرز دی اباؤٹ سائنس ان قرآن اینڈ حدیث، اور تقریباً 5-6 طلبہ نے اسلام کو ایکسیپٹ بھی کیا اس ورڈ سے متاثر ہو کر کے. اور اس کے بعد ڈاکٹر تیجا شان کو سعودی کے 8ویں میڈیکل کانفرنس میں بلایا گیا. وہاں وہ گئے، لیکچر کے لیے اسٹیج پر بلایا گیا. وہ جب گئے تو انہوں نے کہا کہ قرآن مقدس میں 1400 سال پہلے جس بات کا بھی ذکر ہے، ورڈ بائی ورڈ ایٹ آل، سب کچھ بالکل صحیح ہے اور درست ہے. تو اب وقت آ گیا ہے کہ میں کہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ کہتے ہیں کہ پورا مجمع نعرہ تکبیر سے گونج اٹھتا ہے. لا الہ الا اللہ، there is no God but Allah, He is creator of all that is in existence. تو یہ ہے قرآن جو کائنات اور انسانی حقیقتوں کا ذکر کرتا ہے، اور بڑے بڑے لوگوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا اور ابھی بھی کر رہے ہیں. آئے دن یہ یورپ سے خبریں آ رہی ہیں. اور آپ سے آخر میں گزارش ہے ویڈیو کو شیئر کریں اور قرآن کا پیغام، قرآن کی حقیقت لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں. السلام علیکم.